5 آدمیوں کی، 5 کے سوا سب اہل ایمان کی بخشش ہو جاتی۔ مشرک، المشرک، پہلا مشرک، دوسرا مشاحن، مشاحن کیسے کہتے ہیں؟ دل میں بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا۔ تیسرا مسبل ازارہ، اپنے پاجامے شلوار چادر کو ٹخنوں سے نیچے تک لے جانے والا، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ وہ تکبر کی وجہ سے ہو، سستی کی وجہ سے ہے، غفلت کی وجہ سے ہے۔ چونکہ جب آپ نے ایک مرتبہ اس کے بارے میں بات کی تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، میری چادر، عرب چادر باندھتے تھے جیسے ہمارے پنجاب کا لباس چادر تھا، اب وہ کم ہو گئے، ہماری تو بزرگ عورتیں بھی اور مرد بھی سب چادر باندھتے تھے، شلوار کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ہمارے بچپن میں۔ یہ تو پھر آہستہ آہستہ جب تعلیم آئی تو شلوار دیہاتوں میں بھی اور شہروں میں عام ہو گئی۔ تو اگر وہ اس لیے لٹکا رہا ہے کہ طبیعت میں تکبر ہے، پھر اس وعید کا وہ حقدار ہے۔ اگر ویسے اس کی نیچے جا رہی ہے تو میرا مالک ایسا، وہ تو ہے ہی رحیم و کریم، ہے ہی رحیم و کریم، ہے ہی رحیم و کریم، صرف شلوار نیچے لٹکانے سے وہ اتنی شدید سزا دے۔ اگر اس کے پیچھے تکبر ہے، پھر ہے یہ، تکبر نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ اس سے محفوظ ہوگا۔ تو اپنی چادر کو لٹکانے والا، لیکن بشرط تکبر۔ کتنے ہو گئے؟ عاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، نافرمان ایسا کہ دکھ دینے والا۔ چھوٹی موٹی اونچ نیچ تو ہر بچے سے ہو جاتی ہے، نہیں، جن نے والدین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہو اور ان کو دکھ دے 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 کے ان کا سینہ چیر دیا ہو، چونکہ آپ کہتے ہیں پرزے پرزے کرنا کسی چیز کو، تو اپنے دکھ دے کر، اپنی بدتمیزی کے ساتھ اس نے ماں باپ کا دل زخمی کر دیا ہو، ایک یہ نہیں معاف ہوتا۔ 5واں مدمن خمر، مسلسل شراب پینے والا، مستقل جو شراب کا عادی ہو۔ ان 5 کو مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ معافی نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، معافی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 ایسے گناہ ہیں کہ اس کی وجہ سے بخشش رک جاتی ہے۔ اگر وہ شرک سے نکل آئے، وہ کینہ سے نکل آئے، وہ تکبر سے نکل آئے، وہ والدین کی نافرمانی سے نکل آئے، شراب چھوڑ دے، تو ان کی بھی بخشش ہو جاتی۔ جب کوئی توبہ کرے گا فوراً بخشش ہو جائے گی۔ نہ 15 شعبان کی ضرورت ہے، نہ لیلۃ القدر کی ضرورت ہے، نہ بیت اللہ جانے کے ساتھ توبہ کی شرط ہے۔ جہاں بھی وہ بیٹھ کے توبہ کرے گا، جس لمحے میں کرے گا، اسی وقت اس کی توبہ قبول ہوگی اور اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ جو 5 ہیں، ایک مشرک، ایک مشاحن۔ مشاحن کون ہے؟ جو دل میں کینہ بغض رکھتا ہو۔ اب میں کہاں سے آنسو لاؤں اس بات پر رونے کے لیے کہ ایک تو دنیا داروں کا بغض کینہ ہے آپس کی لڑائیوں سے، لیکن یہ جو دیندار ایک دوسرے سے بغض، اس قدر بغض رکھتے ہیں کہ کافر بنائے بیٹھے ہیں ایک دوسرے کو، سلام کا جواب نہیں دیتے، جنازے میں نہیں شریک ہوتے۔ اس کا جرم واپس جاتا ہے تاجروں کو نہیں، حکمرانوں کو نہیں، خطیبوں کو، نادان، ہر خطیب نہیں، نادان خطیبوں کو، جو ہر مکتبہ فکر میں موجود ہیں، جو اس شدت کے ساتھ اوروں کی نفی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں کہ جیسے باقی سب جہنمی ہیں، سب کافر ہیں اور صرف ہم ہی صحیح ہیں اور ہم ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو چونکہ
اس میڈیا کے ذریعے سے بہت سی امت سن رہی ہے، تو میں دیکھو بچوں ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے، دین پیش کرنا، کافر کافر کے نعرے مت لگانا، اور یہ کافر وہ کافر، یہ کافر وہ کافر۔ اللہ بڑا کریم ہے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ۔ یہ مولانا شاہد صاحب کے بھائی ساری زندگی کمیونسٹ رہے، ساری زندگی، اور دین سے بیزاری اور دینداروں سے نفرت، اور مرنے سے پہلے 3 دفعہ کلمہ پڑھا، چند دن پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو اللہ کو کون سا عمل ایسا پسند آیا ہوا تھا کہ ایمان کو باقی رکھا؟ وہ دین سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، دینداروں سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، کتابیں لکھی ہیں، لیکن ایمان والی ماں نے جنم دیا تھا اور دودھ پلایا تھا، اور بچپن میں کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی سیکھی ہوں گی، قرآن بھی پڑھا ہوگا، اس کے بعد ساری زندگی کمیونسٹ رہے۔ کون سی نیکی اللہ کو پسند تھی کہ مرتے ہوئے 3 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھا؟ ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدثین میں سے ہیں، فرماتے تھے مجھے 1,00,000 حدیث اس طرح یاد ہے جیسے تمہیں سورہ فاتحہ یاد۔ وہ انتقال کر رہے تھے، بے ہوش تھے، تو ان کے پاس ان کے شاگرد اور محدثین بیٹھے تھے کہ استاد جی کو کلمہ کیسے پڑھائیں، وہ تو ہوش ہی کوئی نہیں، اور بے ہوشی میں کیا ہوش میں بھی ہو کوئی تو اس کو یوں سیدھا نہیں کہتے کلمہ پڑھو، بلکہ اس کے پاس بیٹھ کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں کہ کہیں وہ کہنے سے انکار نہ کر دے۔ تو ان کے ایک شاگرد منذر بن شازان وہ کہنے لگے حدثنی ضحاک بن مخلد عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب۔ یہ سند پڑھ کے چپ ہو گئے، آگے نہیں چلے۔ تو ابو حاتم بیٹھے تھے، وہ بولے اونچی آواز میں، اور وہ ابو زرع بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، حدثنی بندار عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب، اور خاموش ہو گئے۔ سبحان اللہ، وہ شخصیت بے ہوش پڑی ہے لیکن ساری زندگی حدیث پڑھائی ہے، کانوں میں آواز تو جا رہی ہے، دماغ اس کو کیچ نہیں کر رہا، لیکن لاشعور بے ہوش نہیں ہوتا، شعور بے ہوش ہوتا ہے۔ وہ لاشعور میں پہنچتی ہے اور شعور کو بیدار کیے بغیر ان کی زبان کو چلاتی ہے۔ انہوں نے بے ہوشی میں کہا حدثنی ابو عاصم، یہ ایک واسطہ اوپر ہیں ابو زرع ان سب سے، بندار عن ابی عاصم، ضحاک عن ابی عاصم، تو انہوں نے فرمایا حدثنی ابو عاصم عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب۔ یہاں باقی 2 خاموش ہو گئے تھے، وہ آگے چلے، عن کثیر ابن مرۃ الحضرمی عن معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، او قال حرمہ اللہ علی النار، اور ساتھ ہی جان نکل گئی۔ کہ سند وہ آدھی پڑھ کے خاموش ہو گئے تھے، یہ آگے پڑھتے 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 اللہ کے نبی تک پہنچ کے فرمایا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، یا اللہ اس پہ جہنم کو حرام کر دے گا۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے واسطے تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں سے اپنے دل کو بغض سے پاک کرو، کینہ سے پاک کرو، حسد سے پاک کرو، نفرت سے پاک، اختلاف کرو،
میری ایک رائے ہے، لیکن میں کبھی ممبر پر اپنی رائے پیش نہیں کرتا ہوں، خاص طور پر عقائد، اعمال، ترجیحات کے بارے میں دین پیش کرتا ہوں۔ رفع یدین کرنے کی بھی حدیثیں موجود ہیں، نہ کرنے کی بھی موجود ہیں، اور لڑی جاندے دونوں پاسا دے مناظر لڑی جاندے، لڑی اور اللہ دا واسطہ ہی نے دنیا برباد ہو گئی تو انہوں رفع یدین دی پئی۔ کرو افضل ہے، یہ افضل کی بات چلی، نہ کرو افضل ہے۔ ہم جو نہیں کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ افضل ہے نہ کرنا، کرنا چاہو تو کر لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور جو کہتے ہیں کرنا ہے وہ بھی کہتے ہیں افضل ہے کرنا، نہ کرو تو کوئی۔ یہ امت برباد ہو رہی ہے، یہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مناظرے ہو رہے ہیں۔ میں نے ایک مناظرہ سنا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے، اس پر سوشل میڈیا پر رفع یدین پہ ہو رہا تھا، ادھر دیوبندی تھے، ادھر اہل حدیث سے، اور لڑی جاندے لڑی، اخیر مناظرہ ہوندہ ہے ایک دو گالی کٹ کے اٹھی جاندے۔